آج میرا نکاح تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت حسین تھی، مگر آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبھی کہہ رہے تھے مگر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ آج تک اپنے جس دیور سے میری بہت دوستی تھی، جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی، آج وہی میرا شوہر کیسے بن گیا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ وہ اندر آ گیا تھا، وہ میرے پاس بیٹھا، میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہو رہی تھی۔ سارم نے میرا نام پکارا تو میں سسک گئی۔ آج تک وہ مجھے رابیل بھابی کہتا تھا اور آج صرف رابیل کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر واش روم جانے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابیل میری بات سنے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا مگر میرے اندر جیسے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سرخ چوڑیاں اتار دی، اپنا دوپٹہ اتار پھینکا جو کہ لال رنگ کا تھا۔ مجھے سارم بے حد برا لگ رہا تھا۔ مجھے سارم سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے سے نکل جائے۔ تبھی وہ مجھے سمجھانے لگا کہ امی ابو کیا کہیں گے، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ بندھن زبردستی باندھا گیا تھا۔ وہ افسوس سے مجھے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ میری پہلی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر تو ان کے ماں باپ نے میرے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ روز آتے تھے کہ رابیل کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ گھر والوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد کا پیار، ان کی محبت مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے تھے اس سے زیادہ میں ان سے کرنے لگی۔ گھر میں آنٹی اور میرا چھوٹا دیور سارم سبھی ایک ساتھ رہتے تھے، جبکہ میری نند طیبہ کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ احمد سے بڑی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بھی ہر ممکن ان کی خدمت کرتی اور سارم تو جیسے میرے لیے کسی بچے کی مانند تھا۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بھابی آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ میرا دوپٹہ چومتا، میں اسے گلے سے لگا لیتی۔ جب بھی سارم کو کوئی کام ہوتا وہ مجھ سے کہتا، میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا، تبھی کالج جانے لگا تو کالج کے قصے بھی مجھ سے شیئر کرتا تھا۔ پتہ ہی نہ چلا ہماری شادی کو 5 برس بیت گئے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے میں چکرا کر گر پڑی۔ سبھی کو بلایا۔ سارم جو پانی پینے آیا تھا اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے میرے کمرے تک لایا۔ میری ساس آئی اور ان دونوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ سارم نے احمد کو کال کی کہ بھائی بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میری ساس مجھ پر دم کرنے لگی، پانی کے چھینٹے مارنے لگی، تب جا کر مجھے ہوش آیا۔ تب تک احمد بھی ڈاکٹر کو لے کر آ گئے تھے۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس اور سسر بھی بے حد خوش تھے اور سارم تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چچا بننے لگا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی مگر پھر بھی میں بہت خوش تھی۔ اب مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ احمد نے ماسی کا بندوبست کر دیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد عفان میری گود میں آ گیا۔ پھر تو سب گھر والے اس کے دیوانے ہو گئے۔ سارم سارا دن اسے اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ چچا بھتیجا سارا دن ادھم مچائے رکھتے تھے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول جاتے تھے، مگر جب عفان رونا شروع کرتا تھا تو سارم منٹوں میں اس کو چپ کرواتا۔ عفان احمد سے بھی زیادہ سارم کا دیوانہ تھا، کیونکہ احمد کا وقت زیادہ تر گھر سے باہر گزرتا۔ وہ جب گھر آتے تو زیادہ تر تھکے ہوئے ہوتے۔ ان کے آنے تک عفان بھی سو چکا تھا۔ اب عفان 1 سال کا ہو چکا تھا۔ میں پھر سے پریگننٹ تھی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں پریشان تھی کیونکہ عفان ابھی چھوٹا تھا۔ وہ امی ابو اور سارم کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ احمد کے سنبھالنے پر میں کچھ نارمل ہوئی۔ ابھی مجھے 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ احمد اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے بلوچستان کے شہر گئے ہوئے تھے، تربت گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے احمد نے بہت تسلی دی کہ جب تک تمہاری محبت میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنا اور بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان سے بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی۔ ایک دن ہم سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے سسر اس وقت خبریں سنتے تھے۔ تبھی یہ خبر چلنی شروع ہو گئی کہ بلوچستان سے جانے والی بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور مسافر جو کراچی سے اور دوسرے شہروں سے آئے تھے سب کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے احمد کو فون ملایا مگر رنگ جا رہی تھی، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے اور آنٹی روئے جا رہی تھی۔ سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح بس کال کیے جا رہی تھی۔ جب تک رنگ جا رہی تھی میری آس بندھی ہوئی تھی۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ احمد کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوں گے۔
میں انہیں چپ کرواتے کرواتے تھک چکی تھی کیونکہ میرا یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، سب لوگ میرے گھر میں جمع تھے، میری چوڑیاں توڑ دی گئی تھی، میرے زیور اتار لیے گئے تھے، میں ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ میرا یقین یہ لوگ توڑ رہے تھے، مجھے بیوہ کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا احمد کے فون پر اب رنگ نہیں جاتی تھی، شاید مسلسل فون بجنے سے بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، ان کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ میں عدت میں تھی، جب تک میری ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی مجھے عدت میں رہنا تھا۔ عفان کو سارم سنبھالتا تھا، میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کیونکہ وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ میری گود میں ننھی سی شہزادی آ چکی تھی۔ رامین بالکل میری جیسی تھی، جبکہ عفان اپنے والد پر گیا تھا۔ میں دونوں کو گود میں لے کر رو پڑی۔ میری بچی کیا نصیب لکھوا کر لائی تھی، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ چھین گیا تھا۔ آج میں اپنے سارے آنسو بہا رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے رامین کو لے لیا۔ سارم نے کہا مت کریں بھابھی، میری گڑیا کو کچھ مت کہیں۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ سارم تمہارے بھائی کو بولا تھا میں نے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ایک ہفتہ مجھے ہسپتال میں رہنا پڑا۔ میری ساری طاقتیں دم توڑ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ احمد کے بنا اتنی لمبی زندگی میں کیسے گزاروں گی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوگوں کی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ ایسی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی؟ ارے کوئی اس کی شادی کیوں نہیں کرتا؟ اتنی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ تبھی میرے ماں باپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو بھی یہی خیال ستا رہا تھا کہ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ ایک دن امی آئی اور کہا رابیل اب اپنے گھر چلو، یہاں کیا کرو گی؟ کیا مطلب امی؟ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی کہا کہ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے، تو وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کچھ سنا کر واپس بھیج دیا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ماں باپ میری دوسری شادی نہ کر دیں۔ میرے ساس سسر بھی بہت پریشان تھے۔ میری ساس بیمار رہنے لگی۔ آنٹی بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی میں بچوں سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ میری امی ابو کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ رابیل کی شادی سارم سے کرتے ہیں۔ امی ابو بھی مان گئے۔ سارم مجھ سے بہت چھوٹا تھا، مگر پھر بھی وہ راضی ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیسے میری قسمت کا فیصلہ اتنی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مجھے سارم سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچانک ایک دن میرے کمرے میں انکل آئے، ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مان جاؤ، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے، اس کی نشانی یہ بچے ہیں، ان کو ہم سے جدا نہ کرو۔ انکل درد سے رو رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی ابو، مگر میں یہ شادی بھی نہیں کروں گی۔ لیکن انکل بہت رو رہے تھے۔ وہ کبھی میرے سامنے ہاتھ جوڑتے تو کبھی پیر پکڑتے۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں مجبور ہو گئی۔ وہ چلے گئے اور میں سسکتی رہ گئی اور ان کے سامنے حامی بھر لی۔ وہ تو چلے گئے اور میں رات بھر سسکتی رہی۔ اور آج میرا دیور میرا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ کپڑے تبدیل کیے اور نیند کی گولی کھا کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، میں سارم کے کمرے میں موجود تھی، مگر وہ شاید میرے بچوں کے کمرے میں تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتا تھا۔ صبح ہونے لگی تو سارم میرے کمرے میں آیا۔ مجھے بہت برا لگا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنے کی۔ تبھی میں اٹھی اور باہر نکل آئی، بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے تو سارم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں تھا، تبھی اس نے مجھے پکارا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس نے پھر بھی بتایا کہ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا، جیسے مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے قربانی دی ہے، کیونکہ وہ انہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو پھر میری شادی کسی اور سے کر دی جاتی، مگر عفان اور رامین کو ان کے باپ کا پیار صرف وہی دے سکتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا، مگر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ اب ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہتے۔ سارم ان بچوں کی باتیں کرتا، جبکہ مجھے اس کے پاس سے اب گھن نہیں آتی تھی۔ سچ پوچھے تو وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر مجبوری میں نہیں، مجھے سارم سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا، جب میں دیکھتی تو وہ آنکھیں چرا لیتا۔ اسے میری پسند ناپسند کا بہت خیال تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ رابیل مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے حیرت تھی۔ تبھی وہ بولا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے، آپ میرے نکاح میں ہیں، میرا آپ کے بنا دل بھی نہیں لگتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چپ ہو گئی۔
اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو میں نے بھی برف کی دیوار ہمارے بیچ سے ہٹانی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہو چکے تھے۔ سارم میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرے لیے چائے بنا کر رکھتا۔ اس کی دیوانگی عروج پر تھی۔ ہماری مکمل فیملی ہو گئی تھی، ہم بہت خوش تھے۔ اگرچہ احمد کو بھولی نہیں تھی مگر وہ میرے ساتھ تھے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آج میری اور سارم کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جو میرا اور سارم کا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ سارم اپنی اولاد کے سامنے عفان اور رامین کو بھول نہ جائے، مگر یہ میری بھول تھی۔ سارم ان تینوں کو ایک جیسا ہی پیار کرتا، کوئی فرق محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ عفان اور رامین کو زیادہ پیار دیتا تھا۔ ہم بہت خوش تھے۔ آج حمزہ کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے گرین کلر کی ساڑی پہنی تھی۔ سارم کو یہ کلر بہت پسند تھا۔ ہم کیک کاٹنے ہی والے تھے کہ بیل بجنے کی آواز آئی۔ میں نے سارم سے کہا کہ آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے احمد کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہے تھے، مگر میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ سارم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ جب وہ آگے آئے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، مگر سارم نے خوشی سے بھائی کو پکارا اور پھر ان کے گلے لگ گیا۔ انکل آنٹی دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ سب لوگ رو رہے تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے، مگر ایک میں تھی جو خوش نہیں تھی۔ اگر میں نے شادی نہ کی ہوتی تو آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر میں بہت پریشان کھڑی تھی۔ احمد نے بچوں کو پیار کیا۔ رامین کو وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ 5 سال کی ہو گئی تھی۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان ڈاکوؤں نے کچھ لوگوں کو قید میں رکھا تھا، جن میں بھی شامل تھا۔ ہمیں ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بس پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ہم سے کام کروایا جاتا تھا اور پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا برا حشر ہو گیا تھا۔ تبھی ہم لوگوں نے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، مگر آج فوج کی مداخلت سے ہم سب کو رہا کر دیا گیا۔ وہ خوشی سے بتا رہے تھے، سب بہت خوش تھے کہ اچانک احمد نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حمزہ کو دیکھ رہا تھا جو میری گود میں تھا۔ ہم سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سارم نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، حمزہ کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ تبھی وہ پوچھنے لگے کہ سارم کی بیوی کہاں ہے؟ تو سارم نے ان کی بات ٹال دی اور کہا کھانا کھا لیں۔ میں نے کھانا لگا دیا، سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ میں اور سارم بس پلیٹ میں چمچ ہی چلا رہے تھے۔ آنٹی انکل بھی بہت پریشان تھے، اب کیا ہوگا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا گھبراؤ مت، ابھی ان کو آرام کرنے دو، صبح بات کریں گے۔ وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں، میرے بغیر کمرے میں نہیں جائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، تب سارم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے ان کو سب کچھ بتانا ہوگا، مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آوازیں بلند ہونے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلانے لگے۔ بھائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارم سمجھا رہا تھا پر وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔ احمد سخت غم و غصے کی حالت میں تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ سارم کی بری نظر تھی مجھ پر، تبھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ سارم کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ بھائی میں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ بھی تیز آواز میں بول رہا تھا۔ انکل آنٹی بھی اسے سمجھانے لگے کہ ہم جوان لڑکی کو کب تک اپنے گھر میں بٹھا کر رکھتے، کوئی اور باپ ہوتا تو بچوں کا کیا ہوتا؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے یہ سب بچوں کے لیے کیا ہے۔ احمد اب چپ ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے بعد حالات کیسے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، لیکن اب تو میں آ گیا ہوں، اب رابیل میری بیوی ہے، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ سارم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میری دھڑکنیں بڑھ گئی۔ نہیں بھائی، اب وہ میری بیوی ہے، آپ کی نہیں، سارم نے ہمت کر کے کہا۔ تبھی وہ چلانے لگے۔ تبھی انکل بیچ میں آئے اور دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ چپ ہو جاؤ، میں یہ فیصلہ تم دونوں پر نہیں چھوڑتا، ہمیں فتویٰ لینا پڑے گا، سب لوگ اپنے کمروں میں جاؤ۔ اب رات کو کسی کو نیند نہیں آئی۔ سارم میرے فون پر میسج کیے جا رہا تھا جبکہ میں بچوں کے کمرے میں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ میں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میرا ساتھ مت چھوڑنا، سارم میسج کر رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اذان کی آواز پر سب اپنے کمرے سے نکلے۔ سب نے نماز ادا کی۔ گھر کے مرد مفتی صاحب کے پاس گئے تاکہ وہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ وہ واپس آ گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ احمد میرا کل تھے، سارم میرا آج تھا۔ دونوں میری محبت تھے، مگر سارم کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے جو قربانیاں دی تھی، میں وہ نہیں بھول سکتی تھی۔ میں احمد کی دوری سہتی گئی تھی، مگر شاید سارم کی نہ سہ پاتی۔
سارم اندر آیا، اس نے مجھے تڑپ کر دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر جو فیصلہ مفتی صاحب دیں گے وہی مجھے قبول کرنا ہوگا۔ شام تک سارے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ احمد واپس آ گئے ہیں۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ جو بھی آتا مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تم کس کی بیوی ہو؟ سب لوگ اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے اور میں تنگ آ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ دن جیسے سولی پر گزارنے تھے۔ میں امی کے گھر آ گئی تھی۔ سب لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں صبر کر رہی تھی۔ بچوں کو احمد یاد نہیں تھے۔ سارم کے لیے روتے اور تنگ کرتے۔ ایک دن میں نے سارم کو فون کیا کہ عفان کو واپس لے جاؤ، وہ یہاں بہت تنگ کرتا ہے، جبکہ میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمد نے ایک دو مفتیان دین سے مشورہ کیا تھا، ان سب کا یہی جواب تھا کہ میں اب سارم کی بیوی ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے سارم سے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے تاکہ وہ مجھ سے پھر سے شادی کر لیں۔ اس بات پر سارم راضی نہیں تھا۔ اب مفتی صاحب واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے شام کا وقت دیا تھا۔ شام ہو گئی تھی پر سب فتویٰ لینے کے لیے چلے گئے۔ مفتی صاحب نے سب سن کر کہا، دیکھیں، جب آپ کا بڑا بیٹا 5 سال تک نظر نہیں آیا، نہ ہی اس کا کچھ آنے کا آسرا تھا، ایسے میں اسے مردہ مانا جاتا ہے۔ شریعت کی روح سے اتنے عرصے تک نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر زندہ بھی ہو، بیوی سے کوئی رابطہ نہ رکھے، یعنی بیوی کو علم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ کی بہو نے عدت بھی گزاری، پھر بھی 1 سال انتظار کیا، مگر کوئی جواب ان کو نہ ملا تو وہ آزاد تھی، اور جو نکاح ہوا ہے وہ جائز طریقے سے ہوا ہے۔ اب رابیل بیٹی اور سارم میاں شوہر اور بیوی ہیں۔ دینی اور دنیاوی دونوں قانون یہی فیصلہ سنائیں گے۔ انہوں نے احمد سے کہا کہ وہ صبر کرے اور قسمت کے فیصلے کو مان لے۔ میں بہت پریشان تھی، مگر سارم پر نظر پڑی تو کچھ سکون ملا، کیونکہ وہ پرسکون تھا، جبکہ احمد بھجے ہوئے تھے۔ وہ آ کر جیسے ہی بیٹھے، احمد نے سارم سے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ سارم حیران تھا، سبھی گھر والے حیرت پر تھے، جبکہ وہ اپنی بات پر قائم تھے۔ احمد باضد تھے کہ سارم مجھے طلاق دے دے، وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کریں گے۔ اس بات پر ان کی بحث بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ گھر میں طوفان برپا تھا۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے تو پھر میں نے خود کو زخمی کر لیا کہ میں ہی سب کی وجہ ہوں، تو کیوں نہ میں ہی مر جاؤں۔ تبھی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ میرا بہت خون بہہ رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو سارے میرے پاس تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ میں ناراض تھی کہ مجھے کیوں بچایا۔ اس سب کی وجہ میں ہوں، مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اتنے میں احمد بھی آ گئے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ میں بہت رو رہی تھی۔ قسمت نے ایسے 2 راہوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ ایک راستہ چننا بہت مشکل تھا۔ میں گھر آ گئی تھی۔ احمد نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ جاتے جاتے میرے کمرے میں آئے۔ میں نے احمد سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ الٹے قدموں سے باہر جانے لگے۔ سارم کہنے لگے کہ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اور قسمت کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔